ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا زمین پر اتارا جانا انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پر آسمانی مذاہب، مفسرین، مورخین، مشرقی و مغربی محققین اور جدید سائنس کی آراء مختلف بلکہ بعض اوقات متضاد دکھائی دیتی ہیں۔ ان تضادات کے باوجود اس موضوع کی معنویت آج بھی برقرار ہے، کیونکہ یہ انسان کی ابتدا اور مقصد حیات سے جڑا ہوا سوال ہے۔ تخلیق آدم اور زمین پر آمد۔ عمومی طور پر تخلیق آدم اور ان کے زمین پر نزول کو ایک ہی واقعہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ قرآن و حدیث، کتب تفسیر و تاریخ اور روایات اہل کتاب میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں ہوئی اور بعد ازاں انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تخلیق اور ورود زمین کے درمیان ایک زمانی فاصلہ موجود تھا جس کی درست مقدار معلوم نہیں کی جا سکتی۔ بعض اسلامی مصادر جیسے تاریخ المسعودی میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں قیام کی مدت تقریباً 39,000 سال بتائی گئی ہے، کیونکہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام زمین پر نزول کے بعد 960 برس زندہ رہے اور کل مدت حیات 40,000 سال تھی۔ نزول آدم کی متفرق روایات۔ ابن منبہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو 8,284 قبل مسیح میں زمین پر اتارا گیا۔ دی کمپینین بائبل اس تاریخ کو 4004 قبل مسیح بتاتی ہے۔ دیگر عیسائی علماء کے مطابق یہ تواریخ 3,961 قبل مسیح، 5,793 قبل مسیح، حتیٰ کہ 6,174 قبل مسیح تک بیان کی جاتی ہیں۔ تاہم جدید سائنسی تحقیق، خاص طور پر آثار قدیمہ اور بشریات کے مطابق، انسان کا زمین پر وجود تقریباً 20 سے 30 لاکھ سال پر محیط ہے۔ اس سائنسی بیان کو اگر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو یا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ورود بعد کے کسی مرحلے میں ہوا یا پھر وہ انسان اول کے بجائے نبوت اول کے نمائندے ہیں۔ بعض جدید محققین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 41,160 قبل مسیح میں زمین پر اتارا گیا۔ یہ تاریخ یقیناً ایک محتاط مفروضہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کسی تاریخ کی وضاحت نہیں کی، اور اسی سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو راز رکھا ہے۔ مٹی سے تخلیق، مفسرین کا نقطہ نظر۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی، گارے اور سڑی ہوئی مٹی یعنی صلصال من حماء مسنون سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق تخلیق انسان کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کی مٹی جمع کی تاکہ نوع انسانی میں تنوع پیدا ہو، اور پھر اس مٹی کو مخصوص مراحل سے گزار کر آدم کا قالب تیار کیا گیا۔ یہ عمل برسوں بلکہ بعض اقوال کے مطابق کئی دہائیوں پر مشتمل تھا۔ پھر اس جسد خاکی میں روح پھونکی گئی اور آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی گئی۔ روح نے ابتدا میں اس اندھیرے پتلے کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح سے وعدہ کیا کہ ایک معینہ مدت اس خاکی پتلے کے اندر گزارنے کے بعد اسے واپس بلا لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کی روح واپس آسمانوں کی جانب پرواز کر جاتی ہے۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت روح عالم ارواح سے آتی ہے، لیکن موت کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ شیطان کی سرکشی۔ روح پھونکنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل یعنی ابلیس کے، جو اپنی تخلیق یعنی آگ کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے برتر سمجھتا تھا۔ روایات کے مطابق عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زہد و تقوی کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر ورود آدم سے قبل انتہائی سرکش اور باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، لیکن وہ عبادت گزار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اسے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور بعد ازاں ان کا سردار مقرر کر دیا۔
لیکن جب اس نے حکم سجود سے سرتابی کی تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو شیطان قرار دے کر آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دیا اور اسے ابلیس کے لقب سے نوازا۔ ابلیس نے توبہ و ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے اور اس مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی، چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے میں تا قیامت اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ آزمائش آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام مدتوں جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت اور طبیعت کسی مونس و ہم جنس کی متمنی نظر آتی تھی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پنسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی جسے حوا کا نام دیا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادے کا موقع دیا گیا، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا جسے شجر ممنوعہ سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن مجید نے درخت کی وضاحت نہیں کی، البتہ توریت اسے خیر و شر کا درخت قرار دیتی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ گیہوں کا پودا تھا۔ ابلیس کے فریب میں آ کر آدم و حوا اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی ستر پوشی ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق معافی زمین پر اتارے جانے کے بعد قبول ہوئی۔ زمین پر نزول، مقام و حالات۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے قریب زمین پر اتارے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر اتارا گیا۔ اس پہاڑ کو کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ اس چوٹی پر ایک بہت بڑے انسانی پاؤں کا نشان ثبت ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو لباس تھا وہ جنت کا باقی حصہ تھا اور خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہوا کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوہ آدم کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے اور کھانے کی اشیاء مثلاً اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، نورنگی، انار، کشمش، عناب، سیب، انگور، خشخاش، کھیرا، ککڑی اور دالیں وغیرہ بھی بھیجی گئیں۔ حضرت آدم و حوا تقریباً 200 سال تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکے کے قریب جبل عرفات پر ہوئی، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا۔ اسی مناسبت سے اس مقام کا نام عرفہ اور میدان کو عرفات کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد 60 ہاتھ اور بعض روایات کے مطابق 30 ہاتھ تھا۔ نبی کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام پر 21 صحیفے نازل ہوئے، تاہم ان صحیفوں کی نوعیت کیا تھی اس بارے میں کہیں کوئی وضاحت دستیاب نہیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 960 برس تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کو پہلے جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا جو مکے میں ہے، لیکن بعد میں آپ کی میت کو یروشلم منتقل کر دیا گیا۔ خلاصہ، آدم علیہ السلام کا زمین پر ورود ایک ایسا واقعہ ہے جس کے تاریخی اور زمانی پہلو ہمیشہ قیاس اور مفروضات کا موضوع رہے ہیں۔ قرآن نے اس کی تاریخ کو راز میں رکھا اور نہ ہی یہ ہمیں معین طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ تخلیق اور نزول میں کتنا زمانی فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت بحیثیت اولین نبی اور اللہ کے خلیفہ کے طور پر مسلم ہے۔ حوالہ جات: القرآن الکریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر رازی، المسعودی، دی کمپینین بائبل 1909، اسمتھسونین ہیومن اوریجنز پروگرام 2022، نیشنل جیوگرافک سوسائٹی 2009۔